بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 30 نومبر ہے، 2024 ہے، اور ستاروں کی میں سب سے پہلے آپ کو پوزیشن عرض کرتا چلوں کہ کرنٹلی اس وقت دن کے تقریباً 3 بجے ہیں، اور 5 بجے جو سب سے پہلے جو ستارہ آج تبدیل ہوگا، وہ جو چاند ہے وہ 0 درجے برج قوس میں آ جائے گا، اور برج قوس جو ہے خان صاحب کے ذائچے کا پہلا خانہ ہے۔ یہاں پہ 4 ستارے اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو دوستوں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے یہ اطلاعی خان صاحب جیل میں نہیں ہیں، تو میں نے ذائچے کو بنا کے بغور پڑھا، کیونکہ ذائچے میں چاند ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں موجود تھا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں موجود لگتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دلیل آ چکی ہے۔ اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ اب یہ جو 4 ستارے کران کر رہے ہیں خان صاحب کے پہلے خانے میں، یہ تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جگہ تبدیل ہوگی۔ اب بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہے اور یہ باتیں ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، حرف آخر صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی دوستو ایک مخلوق اپنے خالق کے فیصلے نہیں جان سکتی، تو ہم بطور مخلوق تو ناقص ہیں نا جی، اللہ کے فیصلے تو نہیں جان سکتے۔ یہ ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوست بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یار انسان انسان ہی ہے، انسان اس سے اوپر کی چیز نہیں کبھی بن سکتا۔ تو دوستو، ذائچے میں جو ستارے ہیں، جو ہمارا آج تک کا ڈیٹا کلیکشن ہے، اس میں ایک بات دلیلی طور پہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے کہا تھا کہ عطارد جو ہے اس کا تعلق الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پڑھنے لکھنے والے لوگ اور وہ تمام لوگ جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کے تحت آتے ہیں۔ اب یہ 26 تاریخ کو عطارد یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ 22 درجے پر ریورس ہوا، اور اس کے بالکل مد مقابل میں نے عرض کیا کہ مشتری ریورس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 صحافی گرفتار ہوئے، ایک صحافی کو تو سنا ہے ابھی رہا کر دیا گیا، جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ان پہ بنایا گیا۔ اور یہ جو جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ آپ نے دیکھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں کرنٹلی جو صورتحال ہے، وہ سیٹرن جو زحل ہے اس کے ساتھ ایک دھوکے اور فراڈ کا ستارہ بیٹھا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ ایک فارم 47 پہ ایک حکومت بنائی جائے دھوکے اور فراڈ کے اوپر۔ اب یہ دھوکے اور فراڈ کی حکومت بن گئی اور وہ پاکستان پہ قابض ہے۔ اب دیکھیے، جو ہی 26 تاریخ آئی، بے گناہ لوگوں پہ فائرنگ ہوئی، ایک ایسی بات سامنے آئی جو ہمیں اسٹرالوجی میں نہیں پتہ تھی کہ فائرنگ ہوگی۔ ہمارا جو اندازہ تھا وہ ایک عوام کا وہاں جانے میں تھا، اور عوام کے اظہار مطلب جو وہ اظہار کرنا چاہ رہے تھے اس میں ان کی کامیابی کی سمت میں باتیں تھیں۔ اب دوستو، وہاں پہ لوگوں کو گولیاں لگیں، یہ ہماری اس میں نے عرض کیا کہ کیلکولیشن سے باہر بات تھی۔ اب جو ہم نے اس کے بعد ذائچے کو پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے ہم نے اور منصوبات پہ غور کیا، تو آج کا ویلاگ میری لائف کا سب سے اہم ویلاگ ہے۔ اور اس میں جو میں بنیادی بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک دھوکے اور فراڈ پہ مبنی حکومت بنی، جس کو بنوایا گیا، اس میں سے کچھ لوگ اب ایک طرف ہو گئے، جیسے پیپلز پارٹی ایک طرف ہو گئی ہے۔ انہوں نے، ان پپٹس نے ہر وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت عدلیہ مفلوج کر دی گئی، اور ستارے میں نے عرض کیا کہ عدلیہ کا ستارہ سٹرونگ ہے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں عدلیہ کا ستارہ سٹرونگ ہے، لیکن ریورس ہے، اور عطارد اس کے مد مقابل بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ دوستو دونوں ستارے کمزور ہوتے، میری ریڈنگ غلط ہوتی، تو آج مطیع جان صاحب کو اس کیس میں رہائی نہ ملتی۔ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ میں آپ سمجھیے کہ آپ تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں انسان ہی سمجھا کریں۔ آپ یقیناً ہم سے بہت اچھے انسان ہیں، اور اتنے سخت کمنٹس نہ کیا کریں۔ بھائی جان، ہم جو جانتے ہیں ہم وہ بیان کرتے ہیں۔
کسی کے ترجمان نہیں ہیں ہم کہ وہ اس کی ترجمانی کرنے پہ اس نے جو کہا ہے وہ بتا دیں۔ اب جو آج مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا اس کا مدعا موجودہ وزیر اعظم کے گلے میں ڈلے گا۔ اب وہ کیسے ڈلے گا، میں اس کی کچھ دلیلیں جو میں نے آج سارا دن ذائچے پہ کام کر کے ڈھونڈی ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو زحل کا میں نے آپ سے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ پاکستان میں وزیر اعظم کا ستارہ ہے اور یہ ایک دھوکے اور فراڈ کے نشاندہی ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی۔ اب دھوکہ اور فراڈ آپ کے سامنے آ گیا تو انہوں نے جو ہے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلوائیں۔ اب آخر مدعا تو کسی کے گلے ڈالنا ہے، تو ذائچہ کہہ رہے ہیں کہ زحل کا ایک درجہ جو مکمل ریورس واپس ہوگا، اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ سے عرض کرتا چلوں کیونکہ ہمارے چینل کا واحد مقصد آسٹرالوجی بیان کرنا ہے۔ اس میں جو صورتحال رہی کہ زحل ریورس ہوا اور اس کے بعد یہ 24 نومبر سے 26 نومبر کو عطارد بھی ریورس ہو گیا۔ زحل نے اپنی ریورس 14 تاریخ کو ختم کی۔ اب 14 تاریخ سے لے کے 7 دسمبر تک زحل نے صرف ایک درجہ واپس طے کرنا ہے۔ 12 درجے پہ اس نے اپنی ریورس ختم کی، سلو ہو گیا، اب یہ آہستہ آہستہ واپس اپنی سمت میں جانا شروع ہوا، تو ایک درجہ 14 نومبر سے لے کے 7 دسمبر تک یہ ایک درجہ طے کرے گا اور یہ واپس 13 درجے پہ ریڈنگ اس کی آ جائے گی۔ یہ جو ایک درجہ ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 7 دسمبر تک اس کا ایک درجہ ہے، اس کو آپ میری پرانی پریڈکشن کے ساتھ دیکھیے ملا کر تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے عرض کیا تھا 5 دسمبر سے انہیں ایک ریورس گیئر لگے گا۔ اب یہ جو مدعا ہے یہ وزیر اعظم کے گلے میں لپیٹا جائے گا۔ ستارے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کیونکہ آج شام 5 بجے چاند جو ہے وہ برج قوس میں چلا جائے گا اور وہاں پہ سورج بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ عطارد ریورس ہے، اور یہ 3 ستارے یہاں اکٹھے ہوں گے، چوتھا ستارہ مشتری ان کے ساتھ حالت کران میں پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو ہی چاند یہاں غروب ہوگا اور دوستو اس کے بعد یہ طلوع ہوگا، تو اس کے طلوع ہونے میں جب یہ آپ دیکھے گا اس دفعہ جب چاند طلوع ہوگا تو یہ زہرہ کے ساتھ جا کے طلوع ہوگا۔ یہ جو زہرہ ہے یہ ایک سعد ستارہ ہے جو گو ذائچے میں دوسرے نمبر کا سعد ستارہ ہے۔ جو ہی چاند اس کے ساتھ طلوع ہوگا تو صورتحال چینج ہو جائے گی، اور یہ جو صورتحال چینج ہوگی، جب یہ یہاں پہ چینج ہوگی تو یہ بات کرے گی کہ وزیر اعظم صاحب اپنی صفائیاں دیں گے۔ جب چاند کی 1 یا 2 تاریخ آئے گی آپ دیکھیے گا یا کچھ نہ کچھ صفائیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیونکہ ذائچے میں زحل کی، سورج کی، چاند کی ان کی نیس نظر ہے، عطارد ابھی اس نظر میں شامل نہیں ہوا، اور جو ذائچے میں مشتری ہے دوستو وہ 17 درجے پہ ہے، اور ابھی اس کی جو نیس نظر ہے ریورس حالت میں وہ زحل کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔ 12 اور 5 17 5 درجے کا حد اتصال ہے، لہٰذا وہ جو ڈور ہے، مطلب قاتل ہونے کی ڈور، کس نے قتل کروایا، وہ موجودہ حکومت کے گلے میں لپٹنی شروع ہو جائے گی، اور سزا ان کو ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپچون 2 جولائی 2024 کو رجعت پذیر ہوا، اور جب یہ 29 درجے برج حوت میں موجود تھا، زحل بھی اسی برج میں موجود ہے۔ تو میں نے اس وقت، آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ملکی لیول پہ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اور یہ دھوکہ اور فراڈ وزیر اعظم کی شخصیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اب ستارے وہ جو اس نے ریورس تھی اپنا اس میں نیپچون کی، وہ 7 تاریخ کو اس کی ریورس ختم ہوگی، وہ پھر واپس اپنا سفر طے کرے گا، جیسا میں نے عرض کیا کہ زحل نے اپنا ریورس جو ہے وہ ختم کیا ہے، اب وہ مستقیم ہو گیا ہے، سورج کے ساتھ اس کی نیس نظر ہے۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستو، جب سورج اور درجے طے کرے گا پھر اس کی نیس نظر قائم ہوگی، ایگزیکٹ نیس نظر، پہلی ہوگی زحل کے ساتھ، دوسری ہوگی نیپچون کے ساتھ۔
لہٰذا آنے والے 1 مہینے کے اندر اندر موجودہ حکومت کے گلے میں جو رسی ہے لپٹنی شروع ہو جائے گی اور انہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اینڈ کی سمت میں باتیں جانا شروع ہو گئیں۔ اور یہ میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس اسٹرالوجی میں جو زحل کا 1 درجہ مکمل ریورس جو اس نے ختم کی 4 دسمبر کو، اس کا 1 درجہ پورا ہوگا، مطلب 4 دسمبر کو زحل نے 1 درجہ واپس طے کیا، 13 درجے پہ آیا، اور اس دوران جو سورج کی نحس نظر ہے وہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ لہٰذا ان کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر سے ان کی جو مشکلات کا جو وقت ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو جو ان کی مشکلات کا وقت شروع ہوا ہے یہ ابھی نقطۂ آغاز ہے، جیسے کہتے ہیں نا ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نیپچون 2 جولائی کو جو ریورس ہوا 29 درجے سے ریورس ہوا برج حوت میں، اور 30 نومبر کو یہ 27 درجے پہ آج موجود ہے۔ اس کی قرآن شریف میں باقاعدہ آیت موجود ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ اب یہ جو وقت شروع ہو گیا ہے، یہ جو 2 ستارے ریورس، اور میں نے عرض کیا کہ ان کی سورج کے ساتھ آنے والے وقت میں نیس نظر جیسے ملنی شروع ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی تعین کر رہا ہے کہ اب وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم دھوکہ کریں گے، ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم دھوکہ کریں گے، دھوکہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انہیں ذائچہ کہہ رہے ہیں سخت ترین سبق ملنے کی توقع ہے۔ ذائچے میں اس حکومت کو سخت ترین سبق ملنے کی توقع ہے۔ اور یہ جو اس میں 7 دسمبر 2024 تک کیونکہ اپنا یہ نیپچون ریورس رہے گا اور اس کے بعد یہ مستقیم ہوگا، اور یہ اس کے آخری درجات ہیں، یہ یہاں پہ ہے کیونکہ 29 درجے سے اس کی ریورس ہوئی تھی، لہٰذا آنے والے کئی سالوں کے لیے جو نیپچون ہے وہ برج حمل میں پہلے خانے میں آ جائے گا۔ یہ جو آج کا فیصلہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ ہے، اس کے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بات ہوئی اور یہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں دوستو، ہر بندے کا یا تو ہمارے پاس پورے ججز کے ذائچے ہوں، پورے لوگوں کے ذائچے، ہم بتا دیں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ملکی لیول پہ عدلیہ کا ذائچہ کیا سٹرونگ ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاں سٹرونگ ہے، لہٰذا ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر عدلیہ کمزور ہوتی تو آج مطیع اللہ جان صاحب کو یہ رہا نہ کرتے، ان کے لیے جیسے وہ تھا ریمانڈ در ریمانڈ، وہ چلتا رہتا۔ اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ دھوکہ اور فراڈ کی نشاندہی ہے، اس میں آپ کو ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کیا دھوکہ فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ذائچے کا اگلا قانون اپلائی ہو چکا ہے، ستارے نحس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موجودہ حکومت کے لیے مشکلات کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، اور میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں شیر ہوں، وہ شیر نہیں ہے، وہ گیدڑ ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کا ذائچہ مجھے لگتا ہے شکل صورت کے حساب سے کہ وہ پھنسنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی وہ ان کا وہ ستارہ جو میں سمجھتا ہوں شکل صورت کے حساب سے یہ ہے، وہ ابھی مریخ کے ساتھ نیگیٹو نہیں ہوا دوستو، اسے مریخ کے ساتھ نیگیٹو ہونا ہے۔ جب وہ مریخ کے ساتھ نیگیٹو ہوگا تو اس شخص کو عوام اپنی زبان میں باتیں بتائے گی، اور یہ میری پہلی پریڈکشن ہوگی کہ آپ کو بندہ نظر آئے گا کہ وہ بندہ کون ہے۔ اگر دوستو ان تمام ذائچے میں پڑھا جائے تو مشکلات میں کون ہیں، تو دوستو اس ذائچے میں مشکلات میں 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک موجودہ حکومت، دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ اس حکومت پہ دباؤ، تیسرا صحافیوں کو بھی بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا ستارہ طارد ریورس ہے۔ عدلیہ کا کردار جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جب بھی کسی کا ستارہ ریورس ہوتا ہے وہ کمزور ضرور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ قانون ہے۔ تو جنرلی ہم جو ہے اس میں یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت مشکلات کا شکار ہے۔ اب یہ
جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کہ وہ بھائی ہوش کا ناخن لے، تو ان کے ہوش کے ناخن لینے کا وقت گزر گیا ہے. اب انہیں سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی. جو ہم جانتے ہیں ویڈیو وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں. میں تمام احباب کا فرداً مشکور ہوں جو کمنٹس کرتے ہیں، ان سے ہمیں بڑا حوصلہ آتا ہے. انشاءاللہ جو جانتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے. اور بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی مجھے جو ہے میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے کام پہ لگے رہیں، اپنا جو علم ہے اس کو بیان کرتے رہیں. تو کل کی ویڈیو میں فردر آگے کی باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کے حکم سے.